اچھا، اب میں دوسرے کی طرف آتا ہوں جس کو فورس تھیوری کہا جاتا ہے، نظریہ جبر و قوت۔ یہ جو تھیوری ہیں، اس تھیوری کے جو وہ پیش کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے یہ جنگ کی پیداوار ہے۔ اصل میں جو بادشاہ، جو کنگ ہے، یہ جنگ کی پیداوار ہے۔ اس نظریہ کے مطابق یہ ہے کہ ایک طاقتور شخص اپنے سے کمزور جو برادری اور قبیلے ہوا کرتے تھے، اپنے طاقت کے بل بوتے پر وہ کیا کرتے رہے، اپنے متی بنا لیتے اور یہ خود بادشاہ بن بیٹھتا۔ پھر کیا ہوا، بادشاہوں کے درمیان لڑائیاں ہو جاتی، ایک بادشاہ ایک قبیل فیملی سے کلان، اور کلان سے ٹرائب، اور ٹرائب سے پھر کیا کرتے ہیں، وہ بادشاہ بن بیٹھا، اس طرح دوسرا تیسرا، آپس میں ان بادشاہوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی۔ تو ان بادشاہوں میں جو فاتح، جو کانکرر بادشاہ ہوا کرتا، وہ اپنے آپ کو شہنشاہ کہا جاتا تھا، بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو اور وہ کہتے ہیں کہ جی بس وہ پھر اسی جو میجر ایریا ہوا کرتی تھی، ریاست کا جو ٹیریٹری ہوا کرتی، جو پاپولیشن، وہ گورنمنٹ اور ساورن پاور اپنے ہاتھوں میں لے کے گویا کہ وہ طاقت کے ذریعے وہ کیا کرتا، اپنے آپ کو وہ ایک رولر کی حیثیت میں اور ایک سٹیٹ بنا کے اپنے آپ کو وہاں پہ وہ ڈالتا۔ اس نظریہ کے بھی بڑے سپورٹرز ہیں، مثلا ایڈورڈ جینکس ہیں جو برطانوی مفکر ہے، اسی طرح ووڈرو ولسن امریکی صدر نے بھی اس کے لیے تھوڑا بہت اس کو سپورٹ کیا تھا، اور اس کے علاوہ جو جرمن مفکرین ہیں انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا۔ اگر ہم اس کو بھی دیکھ لیں تو ریاستیں جو ہے وہ طاقت کے بل بوتے پر وہ وجود میں نہیں آتے۔ ٹھیک ہے یہ کہ پولیس اینڈ آرمی یوز فورس ٹو پروٹیکٹ دا اسٹیٹ ایک لازمی عنصر ہو سکتا ہے، ایک لازمی وہ کیا ہے، ایک لازمی اور فنڈامنٹل اور بیسک وہ ہو سکتا ہے اس کے لیے، ریاست کے لیے، لیکن اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پیورلی آن دا بیسس آف فورس ریاست جو ہے وہ اوریجنیٹ ہو گیا اور ریاست کی بنیاد ہی طاقت پر ہے، تو یہ غلط ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریاست جو ہے ایک ایوولوشنری پروسیس کا نتیجہ ہے، اس میں بہت سے فیکٹرز نے رول پلے کیا ہے، صرف یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعی ریاست جو ہے یہ فورس کی پیداوار ہیں، تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ ایک اولڈ سینگ ہے جس میں وہ کہا جاتا ہے کہ دیٹ ہی who lives by the sword perishes by the sword۔ اگر ہم اس کو مان لیں کہ طاقت کے بلبوتے پر ریاست کو بنایا گیا، ریاست بن گئی، تو کوئی دوسرا طاقتور نہیں آ سکتے کہ ریاست کو پیرش کر دے، ختم ہی کر دیں، صفحہ ہاتھی سے مٹا دیں۔ تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح بنایا جاتا ہے اس طرح اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، جو ایوولوشنری اور ماڈرن تھیوری کے حوالے سے جو بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ طاقت ایک عنصر ہو سکتا ہے، ایک ایلیمنٹ ہو، لیکن پورا کا پورا اس طرح ہم کہیں کہ اس تھیوری کی بنیاد پر ریاست وجود میں آتی ہے، تو یہ غلط ہے، اور اس پہ ہم نے وہ اعتراض کر دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک برطانوی مفکر ہے ٹی ایچ گرین، اس نے زبردست بات کہی، وہ کہتا ہے کہ ول یعنی مرضی، ناٹ فورس، نہ کہ طاقت از دا بیسس آف اسٹیٹ۔ وہ کہتا ہے کہ ول، اگر لوگوں نے اطاعت اسٹیٹ کی کرنی ہے تو وہ بائی فورس نہیں ہو سکتا۔ ول، ہاں اگر ضرورت پڑ جائے تو بائی فورس ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں ول جو ہے، ول ناٹ فورس از دا بیسس آف اسٹیٹ۔ لوگوں کی مرضی اور منشا ریاست کو بنیاد فراہم کرتا ہے، نہ کہ طاقت۔ اچھا، یہ جو فورس تھیوری ہیں یہ جمہوریت کی روح کی منافی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ہے یہ مطلق العنانیت کو فروغ دیتا ہے۔ بادشاہ جب طاقت کے بل بوتے پر آ جاتا ہے، سپریم پاور آف دا اسٹیٹ کو حاصل کرتا ہے، اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرتا ہے، تو پھر وہ کس کے سامنے جواب دہ ہوگا؟ کون اس سے پوچھ سکتا ہے؟ پھر نہیں پوچھ سکتا۔ اس لیے یہ جو بیسک جو ڈیموکریسی ہے اس کے بیسک کنسپٹ
डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ये तो लोगों की मंशा की हुकूमत होती है। तो अगर इसको हम मान लें तो आजकल जो डेमोक्रेसीज चल रही हैं पूरी दुनिया में, तो फिर तो हो नहीं सकता। तो ये थ्योरी भी बिल्कुल गलत हैं, और ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन होली एंड सोली वी कांट से दैट फोर्स हैज ओरिजिनेटेड द स्टेट, ये भी इस हवाले से कंप्लीट नहीं है।